اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم حاضرین، شیخ محترم سے ایک سوال کیا جا رہا ہے، ایک علمی سوال ہے کہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ابھرتی ہے کہ جو قرآن مجید کی صورتیں اور آیتیں ہیں، ان کی ترتیب کیا اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے، کیا خود اللہ رب العالمین نے اس کی ترتیب عطا فرمائی، کیا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی جانب سے یہ ترتیب دی گئی ہے؟ لہذا شیخ محترم سے یہی سوال کیا جاتا ہے کہ یہ قرآن مجید، اس کی صورتیں اور اس کی آیتیں جو وقتاً فوقتاً نازل ہوئی ہیں، کبھی ایک آیت، کبھی دو آیت، کبھی آدھی آیت، تو یہ ترتیب دینے والے کون تھے؟ کہ اللہ کے رسول، صحابہ کرام، یا خود اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ مرتب کردہ ہیں؟ شیخ محترم سے یہی ایک سوال ہے، امید کے جواب دیں۔ السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ ساتھیوں، یہ آپ کے فائدے کی بھی بات ہے۔ اصل یہ ہے کہ قرآن مجید 23 سال کی مدت میں تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا ہے۔ بسا اوقات ایک آیت نازل ہوئی، بہت کم ایسا ہوا ہے کہ پوری سورت نازل ہوئی ہو۔ مثال کے طور پر سب سے پہلے کون سی سورت نازل ہوئی؟ سورہ العلق نازل ہوئی، لیکن اس کی صرف 5 آیتیں نازل ہوئی، پوری سورت نہیں نازل ہوئی، صرف شروع کی 5 آیتیں نازل ہوئیں۔ بلکہ آپ تعجب کریں گے، بسا اوقات ایک آیت کا کچھ حصہ بعد میں نازل ہوتا تھا۔ ایک آیت کا، جی ہاں، ایک آیت کا کچھ حصہ بعد میں نازل ہوتا تھا، جبکہ پوری آیت، بلکہ درمیان میں کوئی 1-2 الفاظ رہا کرتے تھے جو بعد میں نازل ہوتے تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے۔ لا يستوي القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر، تو پہلے یہ آیت لا يستوي القاعدون من المؤمنین والمجاہدون آخر تک ہے نا، لیکن غیر اولی الضرر یہ بعد میں نازل ہوئی اتنی۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ قرآن جو ہمارے اور آپ پاس 30 پاروں میں موجود ہے، یہ 23 سال کی مدت میں نازل ہوا ہے۔ کتنا؟ 23 سال کی مدت میں نازل ہوا ہے۔ کبھی کسی سورت کا کچھ حصہ نازل ہو گیا، کبھی کوئی اور حصہ نازل ہو گیا۔ البتہ اتنا ضرور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی آیت نازل ہوتی تھی، سنن ابو داؤد میں حضرت عبداللہ ابن عباس کی اور صحیح مسند احمد وغیرہ میں ہے کہ جب کوئی آیت نازل ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وحی لکھنے والوں کو بلاتے اور کہتے کہ اس آیت کو فلاں سورت میں فلاں آیت کے بعد رکھنا، اس آیت کو فلاں صورت میں فلاں آیت کے بعد رکھنا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قرآن مجید تھوڑا تھوڑا نازل ہوا کرتا تھا۔ اس لیے آپ کے زمانے میں، خاص طور پر آخر کے زمانے میں، اس سے پہلے قرآن کی کوئی مکمل ترتیب نہیں تھی۔ کسی کو کوئی حصہ معلوم تھا، کسی کو کوئی حصہ معلوم تھا۔ آپ لکھوا دیتے تھے، سب کچھ چھوڑتے نہیں تھے۔ قرآن مجید خاص طور پر بغیر لکھوائے نہیں چھوڑتے تھے۔ علی کل حال مختصر یہ کہ قرآن مجید کے اندر ایک ترتیب سورتوں کی ہے کہ یہ سورت فلاں سورت کے بعد ہے، یہ سورت فلاں سورت کے بعد ہے، اور ایک ترتیب آیتوں کی ہے کہ ایک آیت فلاں آیت کے بعد، ایک آیت فلاں آیت کے بعد ہے۔ جہاں تک آیتوں کی ترتیب کا تعلق ہے، یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ہے، اسی لیے اس میں آگے پیچھے کرنا جائز نہیں ہے۔ یعنی مثال کے طور پر اگر کوئی آدمی پہلی رکعت میں سورہ بقرہ کا پہلا رکوع پڑھ رہا، دوسرا رکوع پڑھ رہا ہے، تو دوسری آیت میں پہلا رکوع نہیں پڑھ سکتا۔ پڑھنا ہے تو اسی ترتیب سے پڑھنا ہے جس ترتیب سے قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے۔ یہیں سے ہمارے ان جو لوگ چلہ کرتے ہیں ان کی غلطی کا اندازہ ہوتا ہے، جو بعض سورتوں کو الٹے پڑھتے ہیں۔ یعنی سورہ فاتحہ کے پہلے آخری آیت، پھر اس کے بعد والی آیت،
سورہ جن کی پہلے آخری آیت پھر اس کے بعد یہ ایسا کرنا بالکل غلط ہے. یہ لوگ جو چلا کر رہے ہیں شیطانی چلا ہے, یہ کرنا جائز کیوں؟ اس لیے کہ قرآن مجید کی سورتوں کی اندر جو آیتیں ہیں وہ جس ترتیب سے ہیں اس کو اسی ترتیب سے پڑھا جائے گا, اس میں آگے پیچھے نہیں کیا جائے گا. البتہ جہاں تک سورتوں کی ترتیب کا تعلق ہے, اس سلسلے میں علماء کی دو رائے ہے. علماء کی دو رائے ہے. کچھ علماء تو کہتے ہیں کہ یہ ترتیب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں حضرت زید ابن ثابت نے جو ترتیب دی تھی وہ ترتیب ہے. یہ ترتیب کون سی ہے؟ وہ ترتیب ہے. اور کچھ علماء کہتے ہیں کہ نہیں, یہ ترتیب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی دی ہوئی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی دی ہوئی ہے. البتہ علماء کا تقریباً اس کے اوپر اتفاق ہے کہ سورتوں کے اندر آگے پیچھے کرنا جائز ہے. یعنی اسی لیے دیکھیں ہمارے ہاں اما پارا کیسے لکھا جاتا ہے؟ الٹا لکھا جاتا ہے نا. اما پارا جو لکھتے ہیں بچوں کے پڑھنے کے لیے, پہلے سورہ فاتحہ, پھر قل اعوذ برب الناس, پھر قل اعوذ برب الفلق, پھر قل هو اللہ احد, ہے نا, اور آخر میں سب سے کیا رکھتے ہیں؟ عما یتساءلون, ہے کہ نہیں ہے؟ حالانکہ قرآن مجید میں کیسا ترتیب ہے؟ پہلے عما ہے اور آخر میں جا کر کے والناس ہے. تو سورتوں کی ترتیب میں آگے پیچھے کرنے کی علماء اجازت تو دیتے ہیں. البتہ نماز میں بعض علماء کہتے ہیں پڑھنا جائز ہے, بعض علماء کہتے ہیں جائز تو ہے لیکن مکروہ ہے. البتہ بہتر یہی ہے کہ اس میں بھی وہی ترتیب مد نظر رکھی جائے جو قرآن مجید میں ہے. لیکن قصہ مختصر یہ کہ جو چیز مجھے زیادہ راجح لگی ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کی سورتوں کی بھی جو یہ ترتیب ہے, یہ ترتیب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے ثابت ہے. کیوں؟ اس کی دو وجہ ہے. ایک وجہ تو یہ ہے کہ جس سال آپ کا انتقال ہوا, رمضان میں حضرت جبرائیل آپ کے پاس آئے اور 2 بار قرآن مجید کا دور کیا. ظاہر بات جب دور کیا ہے تو یہ ترتیب تھا کہ بغیر ترتیب کے تھا؟ اس کی کوئی ترتیب رہی ہوگی, بغیر ترتیب کے نہیں. اور اس سے بھی اندازہ لگتا ہے کہ صحابہ کرام نے اپنے اجتہاد سے نہیں بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ترتیب یہ ہے کہ بعض صورتیں چھوٹی ہیں اور وہ پہلے ہیں, اور بعض بڑی ہیں اور وہ بعد میں ہیں. ہے کہ نہیں؟ ایسا ہے کہ نہیں؟ بلکہ بعض صورتوں میں بالکل واضح طور پر, اس کی ایک مثال لے لیجئے کہ سورہ الف لام میم سجدہ ہے, اور اس کے بعد کون سی سورت ہے قاری صاحب؟ جی الاحزاب ہے. الاحزاب تقریباً آدھا پارہ ہے مکمل طور پر, ہے کہ نہیں؟ اس سے پہلے سورہ الف لام میم سجدہ اور سورہ لقمان پاؤ پارہ بھی نہیں ہے. ذرا دیکھیں کہاں آدھا پارہ اور کہاں پاؤ پارہ. تو ایسا لگتا ہے کہ یہ ترتیب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی دی ہوئی ہے. دوسری وجہ جہاں تک ہم نے سمجھا ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مجھے صرف ایک حدیث ملی ہے کہ آپ نے قرآن مجید میں جو ترتیب ہے اس کے خلاف پڑھا ہے, ورنہ جتنا ہے آپ قرآن مجید جو ترتیب اسی ترتیب سے آپ پڑھتے رہے ہیں. مثال کے طور پر آپ جمعہ کے دن فجر کی نماز میں کیا پڑھتے تھے قاری صاحب؟ الف لام میم سجدہ, اور پہلے کون ہے؟ الف لام میم سجدہ. جمعہ کی نماز میں پہلے الجمعہ پھر المنافقون, اور اسی ترتیب سے اسی طریقے سے سبح اسم ربک الاعلی. اور حالانکہ الغاشیہ سبح اسم ربک الاعلی تھوڑی سی بڑی ہے لیکن پھر بھی آپ اس کو بعد ہی میں پڑھا کرتے تھے. ایسے ہی پوری آپ کے نماز میں پڑھنے کی جو ترتیب ہے آپ دیکھ لیجئے, اسی ترتیب سے پڑھنا ثابت ہے جو ترتیب قرآن مجید میں لکھی ہوئی ہے. البتہ صرف تہجد کی نماز میں ایک بار آپ نے صحیح مسلم شریف کی روایت حذیفہ کی ہے, اس میں یہ ہے کہ آپ نے پہلے سورہ بقرہ پڑھی, پھر نساء, پھر آل عمران پڑھی. حالانکہ ترتیب ہے بقرہ, آل عمران اور نساء, لیکن آپ نے کیسے پڑھی ہے؟ بقرہ, النساء, پھر آل عمران. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے یہ بتانے کے لیے کہ ہاں بھائی ایسے بھی کر لینا جائز ہے, ورنہ اصل یہ ہے کہ یہ ترتیب وہی ہے جس ترتیب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے. اسی لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ زمانے میں جب مصحف جمع کیا گیا ہے تو حضرت زید ابن ثابت کو
آپ نے مقرر کیا جو سب سے آخری کاتبان وحی میں تھے اور سب سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے ہیں، اس لیے ان کے ذمے لگایا گیا کہ آپ قرآن کو جمع کیجئے، اور اسی قرآن کی 7 کاپیاں بنا کر کے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ملکوں میں بھیجی تھی کہ اب قرآن جو پڑھا جائے گا وہ اسی ترتیب سے پڑھا جائے گا، اور آج تک اسی ترتیب سے قرآن مجید باقی ہے۔ لہذا راجح یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن اس طریقے سے تقریباً اگر ایک دفتر میں مرتب نہیں تھا تو آپ نے جو لوگوں کو یاد کرایا تھا یا آپ جیسے پڑھتے تھے اس لحاظ سے مرتب تھا، اور اسی چیز کو مد نظر رکھ کر کہتے زید بن ثابت نے قرآن کی یہ ترتیب دی، اور اسی کو حضرت عثمان نے پوری دنیا میں عام کیا، اور وہی ترتیب آج بھی باقی ہے۔ یہ ہے مختصراً۔ چلے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد